السلام علیکم۔ خبر ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، آپ کو میرے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کی موضوع کی طرف۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کن فیا کن ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا اور فیا کن ہو جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا بتلائی گئی ہے، اس دعا کو مانگو اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو۔ لیکن اس ویڈیو میں جو قضائے حاجات کی نماز بتا رہے ہیں، اس کو نماز کن فیا کن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ جیسے ہی اس نماز کو جس قسم کی جائز حاجات کے لیے پڑھیں گے، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نماز کو نماز کن فیا کن کہا جاتا ہے۔ یہ نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کی حاجت رفع کر سکے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب میں کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی پتھروں کو، کوئی ستاروں کو۔ الغرض جس چیز کو بھی پوج کر اپنی حاجت مانگتا ہے، اس کی حاجت پوری اللہ ہی کرتا ہے۔ بے شک وہ مشکل کشاں اپنے بناوٹی خدا کو ہی کیوں نہ سمجھے، لیکن خالق و مالک اور رازق تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کی ہر چیز پر قدرت ہے، اس لیے چاہیے کہ جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگی جائے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ ہی سے مانگو، اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ اس ویڈیو میں اللہ سے مانگنے کا ایک مجرب عمل بتایا جا رہا ہے، جو صلاۃ الحاجت کی ایک آزمودہ قسم ہے، جسے نماز کن فیا کن بھی کہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر اسلامی ماہ کے پہلے ہفتے میں شب جمعہ سے یہ عمل شروع کیا جائے اور 7 روز تک کیا جائے۔ لیکن اگر آپ یہ اہتمام نہیں کر سکتے اور آپ سے ہر ماہ کا پہلا ہفتہ مس ہو جاتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں، آپ اس نماز کو کسی بھی جمعے کی رات کو کر سکتے ہیں۔ اور بعض اکابرین نے اس کو 7 روز تک بلا ناغہ پڑھنے کی تاکید کی ہے، جبکہ بعض اکابرین کے نزدیک آپ نے اس نماز کو صرف جمعے کی شب میں کرنا ہے، اور شب جمعہ سے مراد جمعرات کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے۔ یاد رہے کہ اس نماز کو اگر تو آپ مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 7 دن تک پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس نماز کو ایک بار پڑھیں، اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی نیک حاجت، نیک تمنا ہوگی، یا آپ کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یا شادی کے مسئلے پر پریشان ہیں، یا کسی کاروباری رکاوٹ کا شکار ہیں، الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو، وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی۔ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ شب جمعہ کو عمل سے پہلے غسل کریں اور عمل کے لیے پاک صاف کپڑوں کا جوڑا پہنیں۔ جب آپ نیا دھلا ہوا جوڑا پہنیں گے تو آپ اس بارے میں مطمئن ہوں گے کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ جب آپ کو مکمل طہارت کا یقین ہو تو آپ کو نماز میں یکسوئی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اس لیے آپ نماز سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ نماز عشاء کے بعد کچھ وقت کے بعد پڑھنی ہو تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں۔ غسل کر کے پاک کپڑے پہن کر آپ نے 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں۔ نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان 4 رکعت نوافل کو اس طرح ادا کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ مومن کی آیت 44 100 مرتبہ پڑھیے اور رکعت مکمل کیجیے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ سحر کی آیت نمبر 13 پڑھیں 100 مرتبہ اور رکعت مکمل کیجیے۔ اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ شورى آیت نمبر 53 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت مکمل کریں۔ چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفتح کی آیت نمبر 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت کو مکمل کیجیے۔ بعد اسلام کسی سے بات مت کیجیے اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، اور پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجت طلب کریں، اور بعض اکابرین کے مطابق دعا بھی سجدے میں ہی مانگی جائے۔ جن اکابرین نے یقین کے ساتھ یہ عمل آزمایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس عمل کو یعنی نماز کن فیا کن کو مکمل کریں
اور سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اس لیے کامل یقین اور نہایت عاجزی سے ادب کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر قرض دار ہیں تو اللہ پاک آپ کا قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا ہونے کے لیے اسباب کوئی نہ کوئی بنا دے گا۔ اگر کوئی فقیر و مفلس ہے تو اللہ پاک اسے غنی و مالدار کر دیں گے۔ اگر بے اولاد ہو تو اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر بیمار ہوگا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے صحت بخشیں گے۔ اگر کوئی گناہ گار ہوا، بخشش کا طالب گار ہوا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے اور مغفرت عطا فرمائیں گے۔ غرض جو بھی حاجت ہو پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔